نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج سے اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ان دنوں 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیسرا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں، چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ، پانچواں پروگرام میری لکھی کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ حقیقی آزادی کی صورت میں، چھٹا پروگرام میری لکھی کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ۔ یہ تینوں کتابیں جو میری لکھی ہوئی ہیں، ان کے خلاصے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح 7واں پروگرام میرا وضع کردہ اور تخلیق کردہ غیر الہامی مذہب جدلیاتی لبرلزم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم ہے، جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام میں نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اپنا غیر الہامی مذہب عالمی سطح پر میں نے پیش کیا ہے، کیونکہ آج کل ان دنوں عالمی سطح پر ایک غیر الہامی مذہب کی اشد ترین ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، یہ پروگرام بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو پروگرام پیش کر رہا ہوں وہ ہے میری کتاب جدلیاتی لبرل نظام حیات کا خلاصہ، لبرل نظام حیات کا خلاصہ، جو حقیقی آزادی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس کا ایپیسوڈ نمبر 18 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی کے 17 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مقید جو ہے، ایک شخص جو جیل میں بند ہے یا کسی سرمایہ دار یا جگیردار کے عقوبت خانے میں بند ہے، تو وہ وہاں سے کیسے نکلے گا؟ اس کے پاس 2 ہی راستے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک قانونی راستہ ہے، دوسرا غیر قانونی راستہ ہے۔ تو وہ ان دونوں راستوں کو اختیار کرے، فرض کیا تو اس کو 5 کام ہر صورت میں کرنے پڑیں گے، جو میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتائے تھے۔ تو وہ سارے کے سارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس مقید کے بنائے ہوئے مفروضے ہیں کہ وہ جیل سے کیسے نکلے۔ تو آج آزادی کو ہم نے تلاش کرنا ہے، ہم آزادی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آزادی کو تلاش کرنے کے لیے بھی ہم مقید کی طرح مفروضے بنائیں گے، مفروضے تیار کریں گے، مفروضے بنائیں گے اور پھر ان پر تجربات کر کے نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آزادی ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے تو آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کم و بیش 30 کے قریب مفروضے بنائے تھے اور میں نے ان کو تجربات کی کسوٹی پر پرکھا بھی تھا، لیکن آپ کے سامنے میں یہ سارے کے سارے مفروضے نہیں رکھ رہا۔ آج جو میں نے مفروضے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، جو میں نے مفروضے وضع کیے، میرے وضع کردہ مفروضے یا ممکنہ حل، یہ آپ کے بھی وضع کردہ ہیں اور میرے بھی وضع کردہ ہیں۔ یہ مفروضے جو میں نے تیار کیے ہیں، وضع کیے ہیں، بنائے ہیں، یہ آپ کے بھی مفروضے ہیں، میری طرف سے بھی ہیں۔ تو یہ 12 مفروضے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی یہ ممکنہ حل ہیں۔ جس طرح مقید نے اپنے ممکنہ حل تلاش کیے تھے کہ میں اس طرح جیل سے نکلوں، یہ طریقہ اختیار کروں، یہ راستہ اختیار کروں، یہ حل اختیار کروں، اسی طرح آزادی کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے بھی 12 مفروضے بنائے ہیں، 12 مفروضے، اور یہ ممکنہ حل ہیں آزادی کو تلاش کرنے کے۔ اب میں ایک ایک کر کے یہ مفروضے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب یہ مفروضے آپ سن لیں گے، آپ کو ان کا پتہ چل جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے ایپیسوڈ میں ہم ان پر تجربات شروع کر دیں گے۔ آئیے، سب سے پہلا مفروضہ ہمارے پاس ہے مفروضہ نمبر 1، یعنی ممکنہ حل نمبر 1، یہ ہے کہ سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ ایک یہ حل ہے ہمارے سامنے
کہ سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دو، ہر آدمی کو آزاد کر دو، وہ جو مرضی کرے، یعنی سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ یہ ہمارا پہلا مفروضہ ہے یا پہلا ممکنہ حل ہے۔ دوسرا مفروضہ یا دوسرا ممکنہ حل جو ہم نے لیا ہے، میں نے اور آپ نے، ہم سب نے جو لیا ہے مفروضہ، وہ یہ ہے کہ سماجی زندگی پر مکمل پابندیاں عائد کر کے، سماجی زندگی پر، پہلے میں تھا نا کہ سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا نام آزادی ہے، اب دوسرے میں یہ ہے کہ سماجی زندگی پر مکمل پابندیاں عائد کر کے، یعنی فرد کے تمام حقوق ختم کر کے، تمام ذرائع پیداوار کو ریاست کی اجتماعی ملکیت میں لے لینا، فرد سے اس کی قابلیت کے مطابق کام لینا اور اس کی ضروریات کے مطابق اس کو معاوضہ دینا، یہ آزادی ہے۔ دوبارہ سن لیں، مفروضہ نمبر 2، سماجی زندگی پر مکمل پابندیاں عائد کر کے، یعنی فرد کے تمام حقوق ختم کر کے، تمام ذرائع پیداوار کو ریاست کی اجتماعی ملکیت میں لے لینا، فرد سے اس کی قابلیت کے مطابق کام لینا اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو معاوضہ دینا آزادی ہے۔ یہ دوسرا مفروضہ یا دوسرا ممکنہ حل ہے جو ہم نے تلاش کیا ہے۔ آگے نمبر 3، تیسرا مفروضہ یا تیسرا ممکنہ حل جو ہم نے تلاش کیا وہ یہ ہے کہ سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کرنے کا نام آزادی ہے۔ پہلے تو پابندیاں ختم کی تھی، اب ہم نے پابندیاں لگا دی ہیں تیسرے مفروضہ میں کہ سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے۔ یہ تیسرا مفروضہ ہے۔ چوتھا مفروضہ جو ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ سماجی زندگی میں افراد کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کا نام آزادی ہے۔ یہ ہمارا چوتھا مفروضہ ہے جو ہم نے بنایا ہے یا ہم نے ممکنہ حل جو ہے وہ وضع کیا ہے کہ سماجی زندگی میں افراد کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کا نام آزادی ہے۔ آگے پانچواں مفروضہ یا پانچواں ہمارا ممکنہ حل کہ ترک دنیا کرتے عبادت و ریاضت میں مشغول رہنا آزادی ہے۔ کچھ لوگ اسے بھی آزادی سمجھتے ہیں نا، دنیا کو ترک کر کے وہ اللہ اللہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کمرے میں، اسے بھی وہ آزادی سمجھتے ہیں۔ تو پانچواں مفروضہ ہم نے یہ لیا ہے کہ ترک دنیا کر کے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جانا آزادی ہے۔ چھٹا مفروضہ کہ گھر میں فارغ بیٹھے رہنا اور کوئی کام نہ کرنا، اس کا نام آزادی ہے۔ اب بعض لوگ اسے بھی آزادی سمجھتے ہیں کہ گھر میں فارغ بیٹھے رہو، کوئی کام نہ کرو، یہ آزادی، ہم تو آزاد ہیں جی، آزادی ہے یہ۔ تو یہ چھٹا مفروضہ ہے، چھٹا ممکنہ حل ہے جو ہمارے سامنے ہے، یعنی گھر میں فارغ بیٹھے رہنا اور کوئی کام نہ کرنا آزادی ہے۔ اب ساتواں مفروضہ دیکھیں، ساتواں مفروضہ یا ساتواں ممکنہ حل جو ہم نے لیا ہے وہ کیا ہے کہ سماجی بندھنوں سے آزاد رویہ اختیار کرنا۔ سماجی بندھن ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، کوئی ماما ہے، کوئی پھوپھی ہے، کوئی والد ہے، کوئی والدہ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی چاچا تایا انکل وغیرہ، یہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں انسان کی، یہ سماجی بندھن ہوتے ہیں انسان کے۔ تو ہمارا ساتواں مفروضہ ہے کہ سماجی بندھنوں سے آزاد رویہ اختیار کرنے کا نام آزادی۔ ان بندھنوں سے آدمی آزادی اختیار کر لے، کسی کے ساتھ تعلق باڑی نہ رکھے، نکل جائے گھر سے آزاد۔ تو یہ بھی ایک مفروضہ ہے ہمارے سامنے، ہم اس کو بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں گے کہ آیا یہ آزادی ہے یا کوئی آزادی اور ہے۔ تو یہ ساتواں مفروضہ تھا ہمارے سامنے۔ اب آٹھواں مفروضہ ہمارے سامنے ہے کہ مذہب کو سیکھنا اور اس پر عمل پیرا رہنا ہی آزادی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی تو اصل میں مذہب پر عمل کرنا ہی آزادی ہے، مذہب کو سیکھ لو، اس پر عمل کرو اور زندگی گزار جاؤ، بس یہ آزادی ہے۔ کچھ لوگ اسے آزادی سمجھتے ہیں، تو ہم نے یہ مفروضہ بھی لے لیا ہے، ممکنہ حل ہے یہ ہمارا مفروضہ ہے یا ممکنہ حل ہے، یہ ہمارا ہے آٹھواں مفروضہ تھا۔ اب ہمارے سامنے ہے نوواں مفروضہ، سیاسی بالادستی اور اقتدار حاصل کر لینے کا نام آزادی ہے۔ کچھ لوگ اسے آزادی سمجھتے ہیں، جی طاقت حاصل کر لو، سیاسی بالادستی حاصل کر لو، طاقت آ جائے، بس ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، نہ تھانہ پوچھے گا، نہ کچہری پوچھے گی، نہ عدالت پوچھے گی، ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، اس کا نام آزادی ہے۔ نوواں مفروضہ یا نوواں ممکنہ حل کیا ہے؟ سیاسی بالادستی اور اقتدار حاصل کر لینے کا نام آزادی ہے۔ 10واں مفروضہ آگے آ گیا، جائز نجائز طریقوں سے بہت زیادہ دولت حاصل کر لینے کا نام آزادی ہے۔
بعض لوگ اسے آزادی سمجھتے ہیں یہ وہ دولت اکٹھی کر لو بس نسلیں کھاتی رہیں گی، آرام کریں گی اور وہ آزاد رہیں گے، اس کو کچھ لوگ آزادی سمجھتے ہیں۔ یعنی جائز ناجائز طریقوں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لینے کا نام آزادی ہے۔ یہ 10واں مفروضہ ہے یا 10واں ممکنہ حل ہے جو ہم نے تلاش کیا ہے۔ آگے ہے 11واں مفروضہ یا 11واں ممکنہ حل، ترک مذہب کا نام آزادی ہے۔ کچھ لوگ مذہب کو ترک کر کے اس کو کہتے ہیں یہ آزادی، مذہب کو برا بھلا کہتے ہیں، مذہب علماء کرام سے دور رہتے ہیں، مذہبی لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، مذہب کے قریب نہیں جاتے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، مندر میں نہیں جاتے، چرچ میں نہیں جاتے، مطلب مذہب سے دور رہتے ہیں اور مذہبی لوگوں سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ وہ ترک مذہب کرنے کو کہتے ہیں کہ یہ آزادی ہے جی۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، وہ اس کو آزادی سمجھتے ہیں، تو ہم اس کو بھی پرکھیں گے، اس پر بھی ہم ٹیسٹ کریں گے، تجربات کریں گے اس پر بھی کہ کیا واقعی یہ آزادی ہے۔ اگر یہ آزادی ہوئی تو ہم اس کو قبول کر لیں گے کہ واقعی یہ آزادی ہے، لیکن جو آزادی بھی ہمارے سامنے آئے گی وہ تجربات کی کسوٹی پر پرکھنے سے ہی آئے گی۔ یہ تو ہمارے ممکنہ حل ہیں، ان حلوں کو ہم پرکھیں گے، تجربات کی بھٹی میں ڈالیں گے، ان پر تجربات کریں گے اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آزادی ہے کیا۔ تو یہ ہمارا 10واں حل تھا، 11واں حل تھا کہ ترک مذہب کرنے کا نام آزادی ہے، مذہب کو چھوڑ دینے کا نام آزادی ہے۔ اب 12واں حل یا 12واں مفروضہ جو ہم نے بنایا ہے، ہم سب نے مل کر، میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مل کر جو 12واں مفروضہ بنایا ہے، 12واں ممکنہ حل جو ہم نے تلاش کیا ہے وہ یہ ہے کہ قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنے کا نام آزادی۔ جو قدیم خیالات ہیں، پرانے خیالات اور نظریات، ان کو زندہ رکھنے کا نام آزادی ہے۔ جو لوگ ان کو زندہ نہیں رکھتے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ قدیم خیالات کو زندہ رکھو، قدیم نظریات کو زندہ رکھو، یہ آزادی ہے، اس کا نام آزادی ہے۔ تو یہ ہمارا 12واں مفروضہ تھا یا 12واں ممکنہ حل تھا۔ سو عزیزان محترم، ہم نے اب یہاں پر 12 مفروضے لے لیے ہیں، 12 مفروضے یا 12 ممکنہ حل لے لیے ہیں۔ یہ ہمارے مفروضے، یہ ہمارے حل، یہ ہمارے سلوشنز حصول آزادی کے لیے، ہم آزادی کو تلاش کر رہے ہیں کہ آزادی ہے کیا، آزادی کہاں پڑی ہے، ہاں جی، اس کی وسعت کتنی ہے، وہ کتنی لمبی چوڑی ہے، وہ کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا قد و کاٹ کیسا ہے، اس کی حیت کیسی ہے، اس کی ترکیب کیسی ہے، آزادی ہے کیا، کیا شے ہے آزادی؟ کیا وہ مادی شے ہے یا وہ کوئی غیر مادی شے ہے؟ وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ ایک غیر مادی حقیقت ہے، مادی شے نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی اس کا مطلب ہے اپنا جگہ نہیں گھیرتی ہے، تو یہ ایک غیر مادی حقیقت ہے۔ تو اس حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے 12 مفروضے وضع کیے ہیں، 12 مفروضے ہم نے بنا لیے ہیں۔ عزیزان محترم، آئندہ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ ان 12 مفروضوں کو تجربات کی کسوٹی پر پرکھیں گے۔ اب تمام کے تمام 12 مفروضوں کو تو ہم ایک دن میں نہیں پرکھ سکیں گے تجربات پر، ہاں ایک ایک کر کے، یعنی ایک مفروضے کو ہم پہلے دن لیں گے، پھر دوسرے مفروضے کو دوسرے دن لیں گے، پھر تیسرے مفروضے کو تیسرے دن لیں گے۔ اس طرح ہم ایک ایک کر کے یہ سارے مفروضے جو ہیں ان کو تجربات سے گزاریں گے، تجربات کی کسوٹی پر پرکھیں گے، تجربات کی بھٹی میں ڈالیں گے، تجربات ان پر کریں گے اور پھر کوئی رزلٹ اخذ کریں گے، نتیجہ اخذ کریں گے کہ آزادی اصل میں ہے کیا۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعتاً آزادی کیا شے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔